درد اور تصوف۔ خواجہ میر درد کے حوالے سے تصوف کے سلسلے میں اکثر گفتگو ہوتی رہی ہے۔ ان کے خاندانی حالات اور ان کے اپنے ذہنی میلانات انہیں فطری طور پر تصوف کی طرف شدت سے مائل کرتے رہے ہیں۔ وہ درویش صفت بوریا نشین انسان تھے۔ انہوں نے صبر و استقلال اور توکل و استغنا کے ساتھ زندگی بسر کر دی۔ انہوں نے طلب جاہ و مال کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ خاندانی اعتبار سے ان کا تعلق شاہی خاندان سے بھی تھا اور خود شاہانے وقت ان سے عقیدت رکھتے تھے، لیکن نہ آپ نے حرص و طمع کا دامن پھیلایا اور نہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کیا۔ یہ تمام امور ان کی تصوف سے قربت کا سبب بنے ہیں۔ ان کی صوفیانہ شاعری کا ایک حصہ تو وہ قرار دیا جا سکتا ہے جس میں ذات باری تعالیٰ یا اس سے متعلق مسائل کا بیان ہے۔ وہ عام صوفیوں کی طرح وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مسئلوں میں نہیں الجھتے، بلکہ توحید مطلق کے قائل ہو کر اس کائنات اور اس کے موجودات کی بے ثباتی کا اعلان کرتے ہیں۔ چنانچہ ان امور سے پیدا شدہ موضوعات پر انہوں نے خوب طبع آزمائی کی ہے، لیکن دوسرا اور معتدبہ حصہ ان کی شاعری کا وہ ہے جس میں عشق حقیقی کی وارداتیں اور فلسفہ عشق کے نکات بیان ہوئے ہیں۔ پہلا حصہ رسمی بھی کہا جا سکتا ہے اور تبلیغی ہونے کے باعث ناقابل التفات بھی ہو سکتا ہے، مگر اس دوسرے حصے میں جن کیفیات قلبی کا اظہار ہوا ہے وہ عام نہیں خاص ہیں اور فوری طور پر اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ ان میں وہ حصہ بھی ہے جس کا تعلق صرف مجاز سے ہے اور وہ حصہ بھی جسے مجازی و حقیقی دونوں سے منسلک کیا جا سکتا ہے، اور ایسا بھی حصہ ہے جو محض حقیقت ہی حقیقت ہے۔ مگر ان تمام مرحلوں پر درد نہ صرف عام غزل گو شعراء سے علیحدہ برتاؤ کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ تصوف سے متعلق موضوعات کو بھی دوسرے معاصر شعراء کے مقابلے میں نئے انداز سے پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کی شخصیت کا امتیاز ہے جو اشعار میں بھی نمایاں ہے۔ ایک دنیا کی بے ثباتی کا موضوع لیجئے۔ اردو شعراء نے جن میں درد کے معاصرین بھی ہیں، بے ثباتی دنیا کے سبب رہبانیت اور گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر درد کا طرز عمل اس سے الگ ہے۔ وہ انتہائی نامساعد حالات سے دوچار ہوتے ہیں، شہروں کے مٹنے کا بھی منظر دیکھتے ہیں اور قدروں کے پامال ہونے کا بھی۔ اس کے باوجود وہ مایوس نہیں ہوتے اور نہ قنوطیت کا شکار ہوتے ہیں۔ دنیا کو بے ثبات سمجھنے اور مصائب و مسائل سے برسر کار رہنے کے باوجود وہ خدا پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، ترک وطن نہیں کرتے اور مثبت نقطہ نظر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں غم و الم کی مشترکہ پونجی میسر ہونے کے باوجود میر اور درد ایک دوسرے سے الگ دکھائی دیتے ہیں۔ رنج و غم درد کو بھی کچھ کم نہ تھا، مگر وہ میر کی طرح دل شکستہ نہیں دکھائی دیتے۔ ان کے لیے یہ بھی جینے کا ایک انداز ہے، جبکہ میر کے یہاں یہ شکایت زمانہ کا محرک ہے۔ آخر میں اس امر کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ اردو شاعری کی تصوف کے افکار
وہ واردات سے وابستگی ابتدا سے ہی کچھ خاص سماجی حالات کا نتیجہ رہی ہے۔ ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی نے اس نقطے پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے، ہندوستان میں اردو غزل نے جس دور میں نشو و نما پائی، اس کے نفسیاتی اور سماجی عوامل بڑی حد تک ایران اور وسط ایشیا کے ان حالات سے مماثلت رکھتے تھے جنہوں نے انتشار و ابتلا کے دور میں فارسی غزل کو اس کا مخصوص لہجہ اور رنگ و آہنگ عطا کیا تھا۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے ہندوستان کا مسلم معاشرہ بھی ایسے ہی حالات سے گزر رہا تھا جن سے ایران اور وسط ایشیا منگولوں کے حملوں کے دور میں گزر چکا تھا۔ ہمہ گیر تباہی و بربادی، اقدار کی پامالی اور صدیوں میں تعمیر پانے والے اداروں اور روایتوں کی شکست و ریخت۔ اس طرح کے معاشرے اور ماحول میں ایسے شعراء بھی جنہیں تصوف سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، تصوف کے بعض مخصوص افکار کے دامن میں پناہ ڈھونڈتے ہیں اور درد تو وراثت اور شخصیت کے اثرات سے بھی اس طرف رخ کرنے پر آمادہ تھے۔ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تصوف کی راہ صرف کسی بے راہ روی سے بچنے، کسی پابندی میں رہنے یا کسی کی تقلید کرنے کے سبب اختیار نہیں کی، بلکہ اسے باضابطہ ایک مسلک اور مقصد کے طور پر اپنایا اور اس کا تعلق انسانی اخلاقیات سے بھی جوڑنے کی کوشش کی۔ شاید اسی لیے جب وہ دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایک ہرا انداز اختیار نہیں کرتے، بلکہ دنیا سے دل لگانے کو منع بھی کرتے ہیں اور حرص و ہوس سے دامن بچاتے ہوئے قناعت اور صبر و توکل کے ساتھ زندگی گزارنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ ہم انہیں نہ صرف صوفی کہہ سکتے ہیں نہ معلم اخلاق، وہ دونوں ہی پہلوؤں سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عملی طور پر بھی اس نقطۂ نظر کا نمونہ پیش کیا ہے اور اس ضابطۂ اخلاق کی گونج ان کی صوفیانہ شاعری میں جگہ جگہ سنائی دیتی ہے۔ مثلاً اگر جمعیت دل ہے تجھے منظور خانہ ہو، کہ اہل حرص کے کب کام خاطر خواہ ہوتے ہیں، پر دیکھا درد کچھ مت رکھ ترقی وہ تنزل کا، پریخا درد کچھ مت رکھ ترقی وہ تنزل کا، کہ اپنے ذہن میں یاں تو گدا بھی شاہ ہوتے ہیں۔ درد کی صوفیانہ شاعری کا یہی وہ پہلو ہے جو انہیں اخلاق کے دوسرے نکات کی پسندیدگی اور تبلیغ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کسی کی دل آزاری نہ کرنا، خود کو متنازع امور سے الگ تھلگ رکھنا، آدمیت کا احترام کرنا، خواہ وہ کسی عقیدے کی صورت میں ہو، خانہ دل کو خدا کا گھر سمجھنا اور رواداری و دلداری کو طرز زندگی بنانا ان کی زندگی کا بھی حصہ ہے اور شاعری کا بھی۔ یہاں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اردو شاعری میں زاہد و صوفی کی چشمک بہت پرانی ہے اور درد بھی اس سے الگ نہیں ہوتے، مگر زاہد و محتسب پہ طنز کرتے ہوئے بھی دل آزاری کا پہلو نہیں پیدا ہونے دیتے، بلکہ اپنی برتری کے اظہار پہ بس کرتے ہیں۔ یہ شعر دیکھیے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔